اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں حالت حاضر ہوا کہ اس کے بال بڑا گندہ تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آگاہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، مگر تم اپنی خوشی سے نفل ادا کرو تو الگ بات ہے۔ اس نے عرض کیا، بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، تم خوشی سے نفلی روزے رکھو۔ اس نے پھر عرض کیا، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے احکام سے آگاہ فرمایا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس سے کسی کمی ہی کا مرتکب ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سچ کہتا ہے تو یہ اپنی مراد پا لے گا یا جنت میں چلا جائے گا۔ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اگر ان کے روزوں کے موافق ہو جاتا تو رکھ لیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ روزے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہل ہوئی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس فتنے کے بارے میں دریافت کرنا ہے جو سمندر کی طرح معجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس فتنے سے پہلے ایک بند دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ عرض کیا، اسے توڑا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو یہ دروازہ اس لائق ہے کہ قیامت کے دن تک بند نہ ہو۔ ہم نے راوی حدیث سے دریافت کیا تو اس سے پوچھا کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، انہیں بخوبی علم تھا، جیسے وہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے رات کا آنا یقینی ہے۔ رایان روزہ داروں کے لیے ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ روزہ دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ اس سیرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ
شامل فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا، اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے قطعی طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اہل جنت میں سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہوں گے۔ فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے سے اندر آنے کی دعوت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہمیں اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔